اس ڈرامے میں کام کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا؟ کسی نے آپ کو اپروچ کیا اور جب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ اتنا پاپولر ہوگا؟ دیکھیے جی، میرا گھر چلتا ہے ڈرامہ لکھنے سے، ایکٹنگ سے نہیں چلتا. میں نے لاسٹ ڈرامہ لکھا تھا ناگن، 250 قسطیں تھیں اور بڑا مشہور ہوا، اللہ نے بڑی عزت دی. 5 سال ہو گئے تھے اس ڈرامے کو لکھے ہوئے اور میں بالکل فارغ تھا، بے روزگار تھا. اچھا. تو مجھے آفر آئی پہلے پچھلے رمضان میں. میرا موڈ نہیں تھا، میں نے انکار کر دیا، ایکٹنگ کا موڈ نہیں تھا میرا. ستمبر میں پھر آئی اسی ڈرامے کے لیے پری ذات کی. اوکے. اب میں نے بھاگنے کا طریقہ یہ اپنایا کہ میں نے ان کو پیسے اتنے زیادہ بتا دیے کہ جو میری اوقات سے بھی بہت زیادہ تھے. ہاں کہ وہ لوگ ایکسیپٹ بھاگ جائیں گے. انہوں نے ہاں کر دی. ڈبل موجے. اب جب انہوں نے ہاں کر دی تو اب میرے پاس اخلاقی طور پہ ہاں بالکل مجھے کرنا تھا. خیر میں وہ پھر کیا میں نے. اب جو مجھ سے پوچھے میں اسے کہا یار چھوٹا جا رول ہے گا بس، ایویں 12-14 سین میں تھے، کوئی ایسا خاص نہیں. بیگم نے پوچھا کیا ہے، میں کہا کچھ بھی نہیں یار، ایویں کراچی اسلام آباد اتنی دفعہ جانا پڑے گا، رول کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پہلے دن جب میں سیٹ پہ گیا تو میری پوری ٹیم سے ملاقات ہوئی. تو اس دن وہ آئے ہاشم ندیم صاحب، ان سے میری پہلی ملاقات تھی. اچھا. تو انہوں نے، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھیے گا، انہوں نے مجھے بتایا کہ افتخار صاحب آپ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اب اس سے پہلے 2 ایونٹ ہو چکے تھے. ایک یہ کہ 2020 میں 19 میں مجھے کاسٹ کیا گیا تھا خدا اور محبت کے لیے. اوکے. وہ بھی ہاشم ندیم صاحب کا تھا. میری ڈیٹس ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. ڈائریکٹر اپنے کسی دوست کو وہ رول دینا چاہتا تھا، اس نے ایشو کریٹ کر کے مجھے کٹ کر دیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے کٹ کر دیا یار کوئی بات نہیں. میں نے ان دنوں اپنی سیکنڈ بک یو کے لے کے جا رہا تھا، یو کے یاترا. چکر چھولے بھی میں نے وہاں سے وہ کی تھی، پبلش کی تھی. تو میں وہ لے کے جانی تھی. تو میں نے، اب میرے پاس مرتا کیا نہ کرتا، میرا ایک پلاٹ تھا 1 کنال کا کارنر کا DHA بھاولپور میں نے اس کو سیل کر دیا 40 لاکھ کا. میں خرچ چلتا رہا، وہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد مجھے کال آتی ہے پچھلے سال وہ جو رقص بسمل کے لیے. اچھا. سارنگا کا رول میرا تھا. میں اندر بیمار تھا، خیر ٹھیک ہوا، بائی روڈ گیا. 7 کا بجے جا کے ٹھہرا، رات کو طبیعت خراب ہو گئی. سارنگا بھی گیا. اب دونوں ہاشم ندیم صاحب کے. اب انہوں نے مجھے یہاں پکڑ لیا. اب وہ خیر مجھے وجہ بھی انہوں نے کہا کہ یار جتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ دو اس کو. اچھا میں خیر چلا گیا. میں یہ سوچ میں مبتلا تھا، مجھے جتنے دوستوں کو پتا تھا کہ یہ 2 کریکٹر یہ نہیں کر سکا، وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے یار رفیع صاحب جو تسی سارنگا کیتا ہوندا تے وہ کیا ہوتا خدا اور محبت تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. میں ان سے کہتا یار کچھ نہیں ہوتا یار، بڑے بڑے شہرت والے دیکھیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا. میرا بابا جی اشفاق صاحب کی وجہ سے کچھ اور طرح کا صبر ہے میرا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار، طبیعت ہے آپ کی. وہ نہیں، میں تو نہیں کہتا، لیکن میں کم از کم مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے. تو یہ بات تو مجھے تکلیف دے گی نا کہ وہ یہ کیوں نہیں کیا میں نے. خیر وہ وقت گزر گیا. وہ ہاشم ندیم صاحب نے اس دن رات کو، پہلے دن جب انہوں نے مجھے ڈنر پہ رات کو 2:30 بجے یہ بتایا کہ وہ رول تھا جو مزار کے اوپر تھا ہیرو کے ساتھ، تب مجھے بہت غصہ آیا شدید. اور مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو اس نے کیا ہے، اس شخص نے. مطلب میں نے کٹ کرا کے آپ رول کر لیں. حالانکہ شوبز میں ہوتا پتہ کیا ہے، میں آپ کو کٹ کروا کے خود وہ رول نہیں کرتا، کسی اور کو کروا دیتا ہوں. اچھا. لیکن چلیں اس پہ بھی بڑا غصہ آیا. اور میں نے پھر ایسے اللہ کی طرف دیکھا، میں کہا یا اللہ پھر صبر کیا. بہندے میرے نال نے، کھاندے ساڈے نال نے، ساڈیاں چڑاں وٹتی، چلو کوئی گل نہیں، ختم ہو گئی بات. بھلا دیتے ہیں سر اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے رویوں کو. بڑی ضروری ہے جی، بڑی ضروری ہے بھلانا. دل میں نہیں رکھتے. نہیں رکھ سکتا، میری طبیعت ایسی نہیں ہے. میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتا ہوں. خیر وہ وقت گزر گیا، میں وہ کر کے آ گئے، شوٹنگ ختم ہو گئی. یہ جب چلنا شروع ہوا ہے، رول آیا ہے، وہ پہلے ہی ایپیسوڈ کے اوپر میمز بن گئی. پہلا ایپیسوڈ چلا ہے، میرا فون بند نہ ہو. میں تو حیران، میں نے کہا یار ہے کی چل گیا. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو. اور ہاشم ندیم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ افتخار بھائی آپ دیکھیے گا یہ کتنا ہٹ ہوگا. ان کو پتا تھا نا. اور میں یہ سوچ رہا تھا، وہ آپ پہ بار بار فوکس بھی اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو لینا ہے. ہاں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے کچھ سینز ہی تو ہیں. میں نے کیا ہے، میں نے ایفرٹس کیے ہیں، یہ نہیں ہے. اچھا. لیکن کنا ہی کیوں ہٹ ہو سکتا ہے یار.
अच्छा, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हो सकता है, या मैं कभी आप सर लोगों की फोन कॉल से तो पता चल जाना चाहिए था। 1 घंटा आप मेरे साथ ट्रैवल कर लेना कहीं, आप बाहर चलते हैं, आप हैरान हो जाएंगी। मैं खुद बड़ा हैरान हूँ। तो मैं अब उन दोस्तों को ये कहता हूँ कि देखो तुम 2 ड्रामों का वो नाम लेते सारंगा थे, और वो उसकी एग्जांपल। अल्लाह ताला ने मुझे एक छोटे से रोल से, देखें पाकिस्तान में आपने हीरो कैरेक्टर एक्टर हिट होते देखा है, हाँ, 12-14 सीन का छोटा सा रोल हिट होते देखा आपने? वाह 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 वाह, ये है अल्लाह। बेशक। मैं और वही ये कह रही थी, जब सारी नवाजने पे आता है बात तो। सारी बात सुनाने का मकसद सिर्फ देखने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, मुझ जैसे शैतान आपका रास्ता रोकेंगे, आपको बहकाएंगे, आपका हक भी मार लेंगे, आपको कट भी करा देंगे, आपकी नौकरी भी ख़त्म करा देंगे, लेकिन अगर आपका तवक्कुल होगा उस रब पे जो रब्बुल आलमीन है, तो वो आपको एक छोटे से रोल से इस तरह से नवाज देता है। बेशक बेशक। देखिए अब इसकी ग्राउंड कैसे बनी। पहले चला गुल्लू बादशाह, वो हिट हुआ। हाँ जी, नागन पहले हिट था, हाँ मैंने जो लिखा था। बिल्कुल। करम जली हिट हुआ, हाँ उसके बाद गलती हिट हुआ, उसकी बहनें ऐसी भी होती हैं, वो एक रेपो बन रही थी। हाँ, आगे आके बाबा रांझा हिट हो गया, वाह, बच्चे अगवा करता है, भीख मंगवाता है। उससे पहले हिट हुई मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता वाह हूँ। वाह। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस ड्रामे सर के आपसे सुनेंगे भी। जी मैं सुनाऊंगा। इस ड्रामे के हिट होने से पहले हिट करवा दी किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुपी रहना, वो स्टेटस आ गए। हाँ, वो सब बहुत फेमस हो गया। उसके बाद जैसे ही ये आया ना, तो क्योंकि लोगों ने देख रखा था, एक पूरी एक लहर आ रही थी, सीरीज हो गई ना। हाँ, इसने फिर उसमें जोर लगा दिया।